باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا۔ عزیز طلبہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح المدوم کتاب صوم درس نمبر 97 میں روزہ کی قضاء کے وجوب کے موارد پیش کیے جائیں گے۔ بعض موارد میں مبطلات کے ارتکاب سے فقط روزے کی قضاء واجب ہوتی ہے، تو ان موارد پر گفتگو ہو رہی ہے۔ رات کو جنب ہونے کے بعد دوسری مرتبہ سونا۔ پہلے ایک مورد گزرا تھا کہ اگر 2 مرتبہ متوجہ ہونے کے بعد تیسری مرتبہ سوتا ہے تو پھر کفارہ بھی واجب ہے، لیکن اگر انسان 1 مرتبہ متوجہ ہوتا ہے اور دوسری مرتبہ سو جاتا ہے تو پھر کیا ہوگا؟ یہ فقط قضاء واجب ہوگی۔ مائع چیز سے حقنہ اور شیاف کرنا، فقہی نظریات اور آراء کا جائزہ لیا جائے گا۔ شہید اول کی عبارت کا تجزیہ اور تحلیل، شہید ثانی کا نقد و نظر اور متعلقہ علمی فوائد اور تحقیقات بھی ذکر ہوگی۔ تو قضاء واجب ہونے کے موارد میں سے پہلا مورد یہ ہے کہ جو شخص ماہ رمضان کی رات کو جنب ہو جاتا ہے اور سو جاتا ہے اور دوبارہ اٹھتا ہے، اگر اس کی عادت یہ ہو کہ طلوع فجر سے پہلے وہ جاگ جاتا ہے اور احتمال بھی اس چیز کا ہو کہ اگر دوبارہ سوئے گا تو اذان صبح سے پہلے بیدار ہو جائے گا، اور اس کا عزم اور ارادہ بھی رکھتا ہو کہ بیدار ہونے کے بعد غسل کرے گا اور پھر وہ دوبارہ سو گیا اور طلوع فجر تک اذان صبح تک بیدار نہ ہو سکا، تو پھر اس پر اس روزے کی قضاء واجب ہوگی اور کفارہ اس پر واجب نہیں ہوگا۔ لیکن اگر اس کی عادت یہ ہو کہ اذان صبح سے پہلے بیدار نہ ہو سکتا ہو یا دوسرے اسباب کی وجہ سے احتمال دیتا ہو کہ وہ بیدار نہیں ہو سکے گا اور غسل اس نے نہ کیا اور دوبارہ سو گیا اور اذان صبح سے پہلے وہ جاگ نہیں سکا اور کیا ہے طلوع فجر سے پہلے بیدار بھی نہیں ہوا اور غسل نہیں کیا، تو اس کا روزہ باطل ہو جائے گا اور اس پر قضاء اور کفارہ بھی واجب ہوگا۔ تو یہ دوسری مرتبہ سونے کے بارے میں ہے، لیکن اس سے سمجھا جاتا ہے کہ اگر پہلی مرتبہ وہ سویا ہو کہ یعنی ماہ رمضان کی رات کو جنب ہوا اور احتمال ہے کہ اگر وہ سوئے گا تو اذان صبح سے پہلے بیدار ہو جائے گا اور عزم اور ارادہ بھی رکھتا ہے کہ بیدار ہونے کے بعد غسل کرے گا، اور اسی عزم اور ارادہ کے ساتھ وہ سو جاتا ہے پہلی مرتبہ اور اذان صبح سے پہلے بیدار نہیں ہو سکتا، تو پھر اس کا روزہ صحیح ہے اور قضاء اور کفارہ اس پر واجب نہیں ہوگا۔ اب ہم اس مسئلے کو عبارت کے ضمن میں دیکھتے ہیں۔ فرمایا وَيَقْضِي خَاصَّةً مِّن غَيْرِ كَفَّارَةٍ لَوْ عَادَ الْجُنُبُ إِلَى النَّوْمِ نَاوِيًا لِلْغُسْلِ لَيْلًا بَعْدَ انْتِبَاهَةٍ وَاحِدَةٍ فَأَصْبَحَ جُنُبًا وَلَا بُدَّ مَعَ ذَلِكَ مِنْ احْتِمَالِهِ لِلْانْتِبَاهِ عَادَةً فَلَوْ لَمْ يَكُنْ مِنْ عَادَتِهِ ذَلِكَ وَلَا احْتِمَالِهِ كَانَ مِنْ أَوَّلِ نَوْمِهِ كَمُتَعَمِّدِ الْبَقَاءِ عَلَيْهَا، اور صرف قضاء کرے گا روزے کی بغیر کفارہ کے اگر جنب شخص رات کو جو جنب ہوا ہے اس الی النوم میں نیند کی طرف پلٹ جاتا ہے، ناویاً للغسل لیلاً یعنی رات کو غسل کرنے کی نیت کر کے وہ دوبارہ سو جاتا ہے، بعد انتباہۃ واحدہ بعد اس کے کہ 1 مرتبہ وہ متوجہ ہوا تھا، فاصبح جنبا پھر دوبارہ سویا تو وہ کیا ہو جائے گا، صبح اس نے جنابت کی حالت میں کی تو پھر اس پر اس روزے کی قضاء بھی واجب ہوگی۔ شہید ثانی فرماتے ہیں وَلَا بُدَّ مَعَ ذَلِكَ، یعنی وہ دوبارہ جب سوتا ہے تو غسل کی نیت کر کے تو سوتا ہے کہ صبح سے پہلے میں کیا کر لوں گا، جاگوں گا اور غسل کروں گا، اس نیت کے ساتھ ساتھ ضروری ہے من احتمال ہی کہ وہ احتمال دیتا ہو للانتباہ عادتاً کہ میں
دوبارہ جاگ جاؤں گا۔ عموماً اس کی عادت یہ ہے کہ وہ کیا ہے، جاگ جاتا ہے اذان صبح سے پہلے۔ فَلَوْ لَمْ يَكُنْ مِنْ عَادَتِهِ ذَلِكَ، اگر اس کی عادت یہ نہ ہو، یعنی ایک مرتبہ سوتا ہو تو صبح سے پہلے اس کو جاگنے کی عادت نہ ہو، ولا احتمال ہی، اور نہ ہی وہ اس کا احتمال دیتا ہو کہ وہ بیدار ہوگا، کان من اول نومہ، تو پہلی مرتبہ ہی جب جنوب ہونے کے بعد وہ سوئے گا، متعمد البقاء علیہا، ایسے ہوگا جیسے وہ جان بوجھ کر جنابت پر باقی رہنے والا ہے، اس پر قضا اور کفارہ بھی واجب ہوتا ہے۔ تو گویا اب تک اس مسئلے میں دو تین صورتیں بن گئی ہیں۔ پہلے قضا اور کفارے والی صورت تھی کہ وہ 2 مرتبہ متوجہ ہونے کے بعد تیسری مرتبہ اگر سوتا تھا تو اگرچہ اس کی عادت بھی ہو اور نیت بھی کر کے سوئے کہ صبح ہونے سے پہلے میں غسل کروں گا، اگر تیسری مرتبہ سویا ہے اور صبح ہو گئی اور اس نے غسل نہیں کیا تو قضا اور کفارہ دونوں واجب ہوں گے۔ اچھا، اس عبارت میں فرمایا ہے کہ ایک مرتبہ متوجہ ہونے کے بعد دوسری مرتبہ وہ سوتا ہے اور اسے عادت بھی ہے جاگنے کی اور غسل کی نیت بھی ہے لیکن جاگ نہیں سکا، تو پھر اس پر فقط جو ہے قضا واجب ہوگی۔ لیکن اگر انسان ایسا ہے کہ ایک ہی مرتبہ جاگا اور اس نے کیا کیا، یعنی وہ جنب ہوا اور وہ سویا اس نیت سے کہ میں صبح سے پہلے جاگ جاؤں گا، عادت وغیرہ بھی اس کی تھی لیکن نہیں جاگا بائی چانس، تو اس پر غسل نہیں کیا تو اس پر قضا اور کفارہ دونوں واجب نہیں ہوں گے۔ پہلی مرتبہ جب وہ سوتا ہے جنب ہونے کے بعد تو پھر اگر صبح ہو جائے تو پھر اس پر قضا اور کفارہ نہیں ہوں گے، کفارہ تو ویسے ہی نہیں ہے، قضا بھی اس پر واجب نہیں ہوگی۔ ہاں، اگر اس کی عادت ہی ایسی ہو کہ وہ صبح سے پہلے نہ جاگتا ہو تو پھر اس کو پہلی مرتبہ بھی نہیں سونا چاہیے، اگر اس کو یقین ہے کہ میں نہیں جاگ سکوں گا اور اس کی عادت بھی نہیں ہے جاگنے کی، پھر اس کو غسل کر کے سونا چاہیے۔ اسی کو اس عبارت میں بیان فرماتے ہیں وَأَمَّا النَّوْمَةُ الْأُولَى فَلَا شَيْءَ فِيهَا وَإِنْ طَلَعَ الْفَجْرُ بِشَرْطَيْهِ، پہلی نیند جو ہوتی ہے جب انسان جنب ہوتا ہے اور اس کے بعد وہ سوتا ہے پہلی مرتبہ، تو اگر وہ صبح تک نہ جاگ سکے تو پھر اس پر کچھ نہیں ہے، نہ قضا ہے نہ کفارہ ہے۔ وَإِنْ طَلَعَ الْفَجْرُ بِشَرْطَيْهِ، اگرچہ کہ غسل کے بغیر طلوع فجر بھی اس پر ہو جائے، لیکن اس حکم میں بے شرطی ہے، یعنی وہ نیت بھی کر کے سوئے غسل کرنے کی صبح سے پہلے اور اس کو عادت اور احتمال بھی ہو کہ وہ جاگ جائے گا۔ ایک اور مورد جہاں پر فقط قضا واجب ہوتی ہے، کفارہ واجب نہیں ہوتا، او احتقن بالماء فی قول، ایک نظریہ فقہی یہ ہے کہ مائع چیز کے ساتھ حقنہ کرنا، شیاف کرنا، اس سے بھی روزہ جو ہے باطل ہوتا ہے، لیکن اس سے کفارہ واجب نہیں ہوتا، فقط قضا واجب ہوتی ہے۔ والاقوى عدم القضاء بها وان حرمات، شہید ثانی کا نظریہ یہ ہے، قوی تر نظریہ یہ ہے کہ حقنہ کرنے سے قضا بھی واجب نہیں ہوتی، بہا یعنی حقنہ کرنے سے قضا بھی واجب نہیں ہوتی، وَإِنْ حَرُمَتْ، اگرچہ روزے کی حالت میں ایسا کرنا حرام ہو سکتا ہے۔ اما بالجامد کالفطائل فلا شیء علی الاقوى، اور جامد کے ذریعے، جامد چیز کے ذریعے حقنہ کرنا، فلا اس سے نہ کفارہ واجب ہوتا ہے نہ قضا واجب ہوتی، علی الاقوى قوی تر قول کی بنیاد پر، کالفطائل، فطائل فتیلہ کی جمع ہے، فتیلہ شیاف کے معنی میں ہوتا ہے، خشک شیاف جو ہوتے ہیں اس کے ذریعے پھر روزہ باطل بھی نہیں ہوتا، قضا اور کفارہ بھی واجب نہیں ہوتی۔ لیکن مایہ اگر ہو شیاف کرنے کے لیے جو دوائی استعمال کی جا رہی ہے تو اس میں ایک نظریہ یہ تھا کہ قضا واجب ہوتی ہے، لیکن شہید ثانی کے نزدیک اس پر قضا بھی واجب نہیں ہوتی۔ تو 2 مسئلے ہم نے یہاں پہ ذکر کیے ہیں کہ جن میں
قضا واجب ہوتی ہے۔ پہلا یہ ہے کہ ایک مرتبہ جاگنے کے بعد اگر دوبارہ سوتا ہے اور اس کی نیت بھی غسل کرنے کی ہے اور احتمال بھی ہے کہ جاگ جائے گا تو اس پر فقط قضا واجب ہوتی ہے۔ تو اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، تمام فقہائے شیعہ کا یہ نظریہ ہے اور معتبر روایات بھی اس پر دلالت کرتی ہیں۔ صحیح معاویہ بن عمار صاباتی جلیل القدر سے کا راوی ہے، امام صادق علیہ السلام سے روایت کی، الرجل یجنب من اول اللیل ثم ینام حتی یصبح فی شہر رمضان قال علیہ السلام لیس علیہ شیء۔ ایک شخص رات کے شروع میں جنوب ہوتا ہے پھر سو جاتا ہے حتیٰ کہ ماہ رمضان میں اس پر صبح ہو جاتی اور وہ غسل نہیں کر سکتا۔ یہ پہلی مرتبہ سونا ہے، امام نے فرمایا لیس علیہ شیء، اس پر کچھ واجب نہیں ہے۔ قلت، راوی نے عرض کی، فَإِنْ اسْتَيْقَظَ ثُمَّ نَامَ حَتَّى أَصْبَحَ، ایک مرتبہ سونے کے بعد وہ جاگا پھر وہ سو گیا حتیٰ کہ صبح ہو گئی، فرمایا فَلْيَقْضِ ذَلِكَ الْيَوْمِ عَقُوبَةً، یعنی اس پر سزا کے طور پر ہے کہ اس دن کی قضا کرے۔ وسائل الشیعہ باب 15 ابواب ما یمسک عنہ الصائم۔ بہرحال مسئلہ واضح ہے کہ اگر دوسری مرتبہ سوتا ہے ایک مرتبہ متوجہ ہونے کے بعد تو پھر اس پر قضا ہے، اگر دو مرتبہ جاگنے کے بعد تیسری مرتبہ سوتا ہے تو کفارہ بھی ہے۔ ولا احتمال ہی کا معنی بھی سیاق میں واضح ہو چکا ہے، لیکن طبع حجریہ میں جو ہے ولا احتملہ، یعنی اس کو فعل کی صورت میں رکھا گیا، یعنی اس کی عادت بھی نہیں تھی جاگنے کی اور اس کو احتمال بھی نہیں تھا کہ وہ جاگ جائے گا، تو اس صورت میں وہ پہلی مرتبہ بھی سوئے گا تو وہ اس طرح ہوگا جیسے وہ جان بوجھ کر رات کو غسل نہیں کرتا۔ اور اگر پہلی مرتبہ وہ سوتا ہے جیسا کہ امام کے فرمان میں بھی ہے اور اس کے احتمال بھی ہے اور نیت بھی ہے تو طلوع فجر ہو جائے تو اس پر قضا بھی واجب نہیں ہوگی، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اور صحیح ہے معاویہ بن عمار جو صحاباتی ہیں ان کا جو روایت کا ابتدائی حصہ ہے وہ اس پہ دلالت کرتا ہے۔ اردو کی ڈکشنریوں میں شیاف کا معنی لکھا ہے وہ فتیلہ یا بتی جو دوا میں لت کر کے فرج یا مقعد میں رکھی جائے، شافہ تخم حنظل اور صابون کو سائیدہ کر کے شیاف کرنا۔ تو رسالہ سالوتر میں یہ چیز موجود ہے، شیاف شافہ کی جمع ہے، شافہ اس بتی یا فتیلہ کو کہتے ہیں جو دوا میں لت کر کے مخرج براز میں رکھی جاتی ہے۔ تو مختلف جو ہے بیماریوں کے علاج کے لیے اس کو استعمال کیا جاتا ہے، یہ حقنہ کرنا بھی کہتے ہیں اور شیاف کرنا بھی کہتے ہیں۔ مائع کے ذریعے روزے کی حالت میں کرے تو فقہا کا ایک نظریہ تھا کہ اس سے قضا واجب ہوتی ہے، لیکن جامد کے ذریعے ہو تو قضا بھی واجب نہیں ہوتی، لیکن شہید ثانی کی تحقیق اور نظریہ یہ ہے کہ دونوں صورتوں میں قضا بھی واجب نہیں ہوتی، اگرچہ مائع کے ساتھ اگر حقنہ کریں تو یہ حرام ہو سکتا ہے۔ تو ان کی دلیل پر بحث کرتے ہیں۔ یہ جو نظریہ ہے علامہ حلی نے مختلف الشیعہ فی احکام شریعہ میں اختیار کیا ہے، بہت بڑی کتاب ہے، بہت اہم کتاب ہے، قدیم دور کے ائمہ معصومین کے دور کے فقہا کے بھی نظریات اس میں لکھے گئے ہیں، اور پہلے تو ایک دو جلدوں میں تھی حجری طبع میں، اب جو ہے 10 جلدوں میں ہے تحقیق کے ساتھ جو شائع ہوئی ہے۔ اور شیخ توسی کی مبسوط اور قاضی ابن البراج ان کے شاگرد تھے، حلبی اور شہید اول جو ہے اپنی دروس شرعیہ میں یہ نظریہ اختیار کرتے ہیں کہ مائع چیز کے ذریعے روزے کی حالت میں شیاف کریں گے تو پھر قضا واجب ہوگی۔ ان کی دلیل کیا ہے؟ صحیح بزنطی جلیل القدر سی کا راوی ہے، اصحاب اجماع میں سے ہیں، فقہائے شیعہ میں سے ہیں، امام رضا علیہ السلام کے جو ہے رازدان صحابی تھے۔ امام سے سوال فرمایا
سألہ عن الرجل یحتقن تکون بہ العلت فی شہر رمضان، ماہ رمضان میں اس کو کوئی بیماری ہے اور اس کے لیے اس کو احتقان یعنی شیاف کرنا پڑتا ہے۔ امام نے فرمایا الصائم لا یجوز لہ ان یحتقن، روزہ دار کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ حکم نہ کرے۔ وسائل الشیعہ باب پنجم ابواب ما یمسک عنہ الصائم، وسائل الشیعہ جلد ہفتم اردو زبان میں جو اس کا ترجمہ ہے، مسائل الشریعہ فی ترجمت وسائل الشیعہ میں جلد 7 صفحہ 54 میں یہ باب موجود ہے۔ روزہ دار مرد ہو یا عورت ہو، اس کے اندر دوا داخل کرنا جائز ہے، ہاں البتہ مائع چیز سے حکم نہ کرنا حرام ہے، خشک سے حرام نہیں ہے۔ اس میں 4 حدیثیں ہیں، مترجم نے ایک مقرر کو چھوڑ کر باقی 3 کا ترجمہ کیا ہے۔ تو یہ جو حدیث ہے ترجمہ میں تو یہ موجود ہے، اس کا نمبر اس نے دیا 3۔ امام رضا علیہ السلام سے پوچھا ماہ رمضان میں آدمی کو کچھ تکلیف ہوتی ہے، آیا وہ حکم نہ کرا سکتا ہے؟ فرمایا روزہ دار کے لیے مائع چیز سے حکم نہ کرنا جائز نہیں ہے۔ تہذیب استفسار فروع کافی اور مقنع سے یہ حدیث لی گئی ہے۔ اچھا، اس ترجمہ میں ایک چیز ہے کہ جناب مترجم نے جو حدیث کے الفاظ سے اس میں بریکٹ کے اندر مایہ چیز سے حکم نہ کرنے کو ذکر کیا ہے، حالانکہ وہ مایہ کی قید جو تھی وہ حدیث کے ماتن میں نہیں ہے۔ تو یہ بھی ایک طرح کے جو تراجم ہوتے ہیں مترجمین اپنے بھی نظریات اندر وہ داخل کر دیتے ہیں، حالانکہ ان کو چاہیے کہ پہلے ترجمہ کر لیں، اس کے بعد علیحدہ طور پر اس کی تشریح میں حاشیے میں کہیں ان چیزوں کا اضافہ کریں۔ تو بہرحال ہم نے تو عربی متن آپ کے سامنے رکھا ہے، تو اس میں ہے کہ روزہ دار کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ حکم نہ کرے۔ تو علماء نے اس سے مراد لیا ہے کہ اس سے حرمت تکلیفی مراد ہے، نہ کہ اس پر کفارہ واجب ہوگا۔ شیخ طوسی اپنی بعض کتابوں میں اور محقق ہلی اپنی معتبر میں اور سید المدارک عاملی سید عاملی جو ہے مدارک الاحکام فی شرح شرع الاسلام میں فرماتے ہیں کہ مائع کے ساتھ حکم کرنا روزے کی حالت میں حرام تو ہے لیکن فاسد نہیں کرے گا روزے کو، چونکہ روایت سے فقط حرمت سمجھی جاتی ہے۔ چونکہ روزہ ایک عبادت شرعی ہے اور اس کے مبطلات بھی شریعت بیان کرے گی، یہ نہیں ہے کہ ایک چیز روزے کی حالت میں حرام ہو تو اس کے ذریعے روزہ بھی باطل ہو جائے۔ مثال کے طور پر گالی دینا، کسی کی توہین کرنا حرام تو ہوگا لیکن روزے کے مبطلات میں سے اس کو شمار نہیں کیا گیا۔ اور احتمال ہے کہ نہیں یہاں پر اس لیے ہو کہ حکم کرنا روزے کی حالت میں حرام ہوتا ہے، نہ یہ کہ روزہ اس کے ذریعے باطل ہوتا ہے۔ اور یہ احتمال جو ہے قابل غور ہے، کیونکہ ظاہر یہ ہے کہ یہ جو نہیں کی گئی ہے روزے کی حالت میں، یہ روزے کی وجہ سے ہے، چونکہ یہ کیا کرتا ہے روزے کو مشکل کرتا ہے، اس وجہ سے روزے کے عنوان سے اس کو بیان کیا گیا کہ یہ حرام ہے۔ تو نہیں جو عبادات میں ہوتی ہے وہ مفسد ہوتی ہے۔ سید مرتضی علم الخدا سید رضی کے بھائی جنہوں نے نہج البلاغہ لکھی ہے، سید مرتضی بھی بہت بڑی شخصیت تھے، انہوں نے فقہ کی تحقیقات لکھی ہے ناصریات، تو اس میں ان کا نظریہ آ رہا ہے۔ شیخ مفید کی مقنعہ اور شیخ صدوق ابن بابوی اور حلبی یہ کہتے ہیں کہ جامد کے ذریعے بھی حکم نہ کرے تو وہ باطل ہو جاتا ہے روزہ، جیسے مایہ سے کرے، کیوں؟ چونکہ حدیث کے اندر تو مایہ کا شرط نہیں تھی نا، اور علامہ حلی نے اسے مختلف شیعہ میں اختیار بھی کیا ہے چونکہ صحیح بزدی مطلق ہے، اور یہ نظریہ قابل غور ہے چونکہ موثقہ حسن بن فضال موجود ہے۔ کتبت الی ابی الحسن علیہ السلام ما تقول فی اللطف یستدخلہ الانسان وهو صائم فکتب لا بأس بالجامد، یعنی اگر حکم جامد کے ذریعے ہو
تو پھر روزے کی حالت میں اس سے کوئی حرج نہیں ہے۔ تو امام کی دوسری روایت کو بھی تو ساتھ رکھنا تھا، یہ بھی اسی باب میں موجود ہے۔ اس روایت کو مترجم نے وسائل الشیعہ کے مترجم نے حذف کر دیا ہے، اس کے مشابہ ایک دوسری روایت وہ ذکر کی ہے، اس کی سند ہو سکتا ہے معتبر نہ ہو، لیکن یہ معتبر روایت تھی، اس کو حذف نہیں کرنا چاہیے تھا۔